5ویں صدی عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں پشت پر فہر بن مالک کی نسل سے آپ کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب وہ پہلے قریشی سردار تھے جنہوں نے یمنی قبیلہ بنو خزاعہ سے مکہ کو آزاد کرا کر قبیلہ قریش کی حکومت قائم کی۔ انہیں بجا طور پر مکہ کا مطلق العنان بادشاہ کہا جا سکتا ہے، جن کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ بے شمار صحابہ کرام آپ کی نسل سے ہیں۔ در حقیقت قصی بن کلاب ہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے مکہ کو ایک خانہ بدوشانہ شہر سے بدل کر ایک منظم ریاست کی شکل دی۔ بحکم خداوندی خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا۔ تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے اور خانہ کعبہ کا تمام انتظام اسماعیل علیہ السلام کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے نابت بن اسماعیل مکہ مکرمہ کے امیر اور بیت اللہ شریف کے متولی مقرر ہوئے۔ نابت بن اسماعیل کے انتقال کے بعد ان کے نانا مزاز نے یہ منصب حاصل کر لیا اور اس طرح کعبہ کی تولیت خاندان اسماعیل علیہ السلام سے نکل کر جرہم کے خاندان میں آ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور یمنی قبیلے بنو خزاعہ کے جنگجوؤں نے ربیعہ بن الحارث کی قیادت میں ایک بڑی فوج کے ساتھ 3 دن کی سخت ترین جنگ کے بعد بنو جرہم کو مکہ سے باہر نکال کر مکے کی حکمرانی، حرم شریف کی نگہداشت اور خدمت کی تمام تر ذمہ داری سنبھال لی۔ بنو خزاعہ کا آخری حکمران حلیل خزاعی تھا۔ حلیل نے اپنی خوب روح صاحبزادی کے لیے مکے میں مقیم ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو نہایت بہادر، طاقتور، پرجوش، سخت مزاج نوجوان تھا۔ قصی بن کلاب کے نام سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے یہ نوجوان آقائے دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ میں شمار ہوتے ہیں۔ حلیل نے موت سے قبل قصی کو اپنے پاس بلوایا اور بیت اللہ کی ولایت اور کعبہ کی کلید داری ان کے سپرد کر دی۔ ایک روایت ایسی بھی ہے کہ حلیل کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابو غبشان نے مکہ میں ریاست پائی، لیکن خانہ کعبہ کو ایک اونٹنی اور شراب کے ایک نستر کے بدلے قصی کے سپرد کیا۔ یہ صورتحال بنو خزاعہ قبیلہ کے لیے ناقابل برداشت تھی، چنانچہ حلیل کی موت کے بعد قبیلہ خزاعہ نے کعبہ کی کنجی جو حلیل کی بیٹی اور قصی کی بیوی حبی کے پاس تھی اس سے حاصل کر لی اور قصی کی راہ میں حائل ہوا۔ قصی بن کلاب نے اپنا حق لینے کے لیے قریش، بنو کنانہ اور اپنے ستیلے بھائی رضاح اور اس کے حامیوں سے مدد مانگی۔ دونوں فریقین میں خون ریز جنگ ہوئی، دونوں طرف سے کثیر تعداد میں لوگ مارے گئے، لیکن اس جنگ سے بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اب دونوں فریقین نے عمرو بن عوف کنانی کو ثالث مانا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ قصی بن کلاب خزاعہ کے نسبت تولیت کعبہ کا زیادہ حق رکھتے ہیں، نیز خزاعہ اور اس کے حامیوں یعنی بنو بکر نے قریش کے جو خون کیے ہیں ان کو ان کا خون بہا دینا ہوگا، البتہ قصی کے ہاتھوں جو خون ان کے ہوئے ہیں ان کا خون بہا نہیں دینا ہوگا۔ اس طرح وراثت ابراہیم اور عرب کی مذہبی سیادت اس قبیلہ کے ہاتھ میں آ گئی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا اور جس کا تولیت کعبہ کا حق مقدم تھا۔ قصی نے خزاعہ کو مکہ سے باہر نکال دیا اور قریش کو گھاٹیوں، پہاڑیوں اور وادیوں سے جمع کر کے مکہ کے اندر اور باہر آباد کیا۔ قصی بن کلاب خاندان قریش میں نہایت پرعزم، باصلاحیت اور ہر دل عزیز شخصیت کے حامل تھے۔ بلند حوصلہ، جواں مرد، نیک چلن، بامروت، سخی اور دلیر تھے۔ ان کے خیالات پاک اور بے لوث تھے، ان کے اخلاق بلند، شائستہ اور مہذب تھے۔ قصی بن کلاب کا اصل نام زید تھا اور کنیت ابو المغیرہ تھی۔ 400 عیسوی کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ ان کے باپ کا نام کلاب اور ماں کا نام فاطمہ بنت سعد تھا۔ یہ بھی شیرخوار ہی تھے کہ ان کے والد کلاب بن مرہ انتقال کر گئے اور ان کی والدہ نے کلاب بن مرہ کے انتقال کے بعد ایک شخص ربیعہ بن حرام سے نکاح کر لیا۔ ربیعہ بن حرام شام کے رہنے والے تھے۔ نکاح کے بعد شیرخوار زید کو ان کی والدہ اپنے ساتھ ملک شام لے گئیں۔ چونکہ زید اس دوران اپنے وطن مکہ اور اپنی قوم سے دور رہے تھے، لہٰذا انہیں قصی کہا گیا، یعنی وہ شخص جو اپنے وطن سے دور رہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال اسی علاقے یعنی شام میں گزارے۔ ایک روز کسی لڑکے نے انہیں غریب الوطنی کا طعنہ دیا، جسے سن کر آپ کو بڑا دکھ ہوا اور افسردہ خاطر ہو کر اپنی ماں کے پاس آئے اور ان سے حقیقت حال دریافت کی۔
ماں نے کہا بیٹا آزردہ ہونے کی کیا بات ہے، تو ایسے خاندان کا چشم و چراغ ہے جس کی سارے عرب میں عزت و تکریم کی جاتی ہے، تو اپنی ذات اور نسب کے اعتبار سے یہاں کے سب لوگوں سے اعلیٰ و ارفع ہے، تو قریش کے مشہور سردار کلاب بن مرہ کا بیٹا ہے، تیرا قبیلہ مکہ مکرمہ میں اقامت گزیں ہے۔ قصی نے ماں سے کہا میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے قبیلہ والوں کے پاس چلا جاؤں، مجھ سے غریب الوطنی کے طعنے نہیں سنے جا سکتے۔ یوں ماں سے اجازت لے کر اپنے قبیلے قریش میں مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کی تولیت کا انتظام ملنے پر قدیم عمارت گرا دی اور خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرایا۔ انہوں نے کعبہ کی دیواروں کی لمبائی کو 18 ذراع تک بڑھا دیا، جبکہ قبل ازاں ان کی لمبائی 9 ذراع تھی اور ان کی اونچائی 25 ذراع قرار دی، اور اس کے اوپر کھجور کی لکڑی نیز دوم کی لکڑی کی چھت تعمیر کی، جبکہ کعبہ کی ساحت قبل ازاں ایسی نہ تھی۔ رفاہ عامہ کے سلسلے میں بے شمار خدمات انجام دیں۔ انہوں نے پہلی بار مکہ میں ایک کنواں کھدوایا اور اس کا نام عجول رکھا۔ مکہ میں پانی کی قلت کی بنا پر عجول کا کنواں بظاہر بہت اہمیت رکھتا تھا، اور قریش کے علاوہ حجاج بھی اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ کنواں قصی کی حیات کے آخر تک باقی رہا۔ بعد میں یہ کنواں بلا استعمال رہا اور بعد میں ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں واقع ہوا اور آخر کار مسجد الحرام کا حصہ بنا۔ قصی بن کلاب خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے بہت کم وقت میں موقع معظمہ کی معاشی، سیاسی، معاشرتی اور تمدنی ترقی کے لیے وہ عظیم الشان کارنامے انجام دیے جنہوں نے قوم قریش کو ترقی و کامرانی کی راہ پر گامزن کر کے جزائر عرب میں ایک منفرد و اعلیٰ مقام دلوایا۔ مکے میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کی وجہ سے تجارتی قافلے بہت کم آتے تھے۔ انہوں نے امن و امان پر خصوصی توجہ دی، قافلوں کی حفاظت کے لیے راستوں پر حفاظتی چیک پوسٹیں قائم کی، جن کی وجہ سے عرب قبائل بکثرت حج و زیارت و تجارت کے لیے مکہ مکرمہ آنے لگے۔ قصی نے اپنی قوم میں اتحاد اور یکجہتی کی فضا قائم کرنے کے لیے دیگر قبائل کے سرکردہ افراد کو اپنی مشاورت میں شامل رکھا۔ مکہ کا انتظام و انتصرام چلانے کے لیے مختلف انتظامی امور کو 6 شعبوں میں تقسیم کیا اور ان شعبوں کو قریش کے مختلف قبائل کے سپرد کیا۔ پہلا شعبہ حجابہ، خانہ کعبہ کی نگرانی اور انتظامات کرنا۔ دوسرا رفادہ، حجاج کی مالی اعانت اور طعام و قیام کا انتظام کرنا۔ تیسرا شعبہ سقایا، یہ شعبہ حج کے موقع پر حاجیوں کو پانی کی فراہمی کے انتظامات کرتا تھا۔ چوتھا لواء، اسے آپ موجودہ دور کا وزارت دفاع سمجھیے، یہ شعبہ جنگ کی حکمت عملی بناتا تھا۔ پانچواں سفارت، سفارتی امور کی انجام دہی۔ چھٹا ثالثی، تنازعات کا تصفیہ کرنا۔ یہ نظام بڑی کامیابی سے اگلے 150 سال سے زائد عرصہ تک چلا، اور پھر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اسے اسلامی اصولوں اور بنیادوں پر تبدیل کر دیا گیا۔ قصی بن کلاب نے مکہ میں دارالندوہ تعمیر کروایا اور اس کا دروازہ بیت اللہ کی جانب رکھا۔ قصی اس میں بیٹھ کر قوم کے سارے مسائل باہمی مشورہ سے حل کرتے تھے۔ جب کبھی کسی اہم مشورہ کے لیے قوم کے سرداروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے تھے تو سب وہاں حاضر ہو جاتے۔ دارالندوہ کی عمارت قریش کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی، جہاں وہ اپنے سیاسی اور اجتماعی مسائل کے بارے میں مشورہ کرتے تھے۔ اعلان جنگ، ازدواج، بیٹیوں کے بلوغ کے اعلان اور انہیں لباس پہنانے اور بیٹوں کے ختنے جیسے تمام کام اسی جگہ انجام دیے جاتے تھے۔ اسی طرح مکہ کے تجارتی قافلوں کے آنے اور جانے کا نقطہ آغاز و اختتام بھی دارالندوہ ہی تھا۔ نکاح اور دیگر تقریبات کی مراسم یہیں ادا کرتے، مہمات امور میں مشورے یہیں کرتے، لڑائی کے لیے جھنڈا یہیں تیار ہوتا۔ دارالندوہ قصی کا گھر تھا جو مسجد الحرام کے ساتھ غربی سمت میں واقع تھا اور اس کا دروازہ کعبہ کی جانب کھلتا تھا۔ قصی نے اس دارالندوہ کی بنیاد رکھ کر حقیقت میں مکہ میں شہری زندگی کی بنیاد رکھی، کیونکہ کعبہ کے علاوہ اسی دارالندوہ کو تعمیر کیا گیا تھا، اور پھر دیگر افراد نے اسی عمارت کو دیکھتے ہوئے اپنے گھروں کی تعمیرات انجام دیں۔ قصی کی ساری اولاد اس دارالندوہ کی رکن تھی، لیکن قریش کے دیگر قبائل کے صرف وہ افراد جن کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی اس کا رکن بن سکتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ابو جہل کو 30 سال کی عمر میں ہی اس کا رکن مان لیا گیا تھا۔
دارالندوہ میں صرف ان افراد کو صلاح مشورے کے لیے داخلے کی اجازت ہوتی تھی جن کی عمریں 40 سال یا اس سے زیادہ ہوتی تھی۔ البتہ یہ ضابطہ قصی بن کلاب کی اولاد پر نافذ العمل نہ تھا۔ قصی بن کلاب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حج کے دنوں میں مزدلفہ کے میدان میں چراغاں کیا تاکہ عرفات آنے والے حاجی اندھیرے میں راستہ نہ بھول جائیں۔ سقایا اور افادہ کا قیام بھی قصی کا کارنامہ ہے۔ قصی نے زائرین اور حاجیوں کو اللہ کا مہمان قرار دے کر اہل قریش کے دلوں میں ان کے تقدس اور احترام کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ وہ حجاج کی خدمت کو بہت بڑا اعزاز و ثواب سمجھنے لگے۔ قصی بن کلاب نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ اپنی قوم کے تمام لوگوں کو مکہ مکرمہ کے چاروں جانب آباد کیا۔ قریش مکہ میں آنے سے قبل نواحی دروں میں سکونت پذیر تھے۔ قصی نے قریش کی زعامت سنبھالی تو شہر مکہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے میں قریش کی ایک جماعت کو بسایا۔ اس نے کعبہ شریف کے چاروں طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مکانات تعمیر کروا کر اپنی قوم کو دیے۔ ان کے مردوں کو مختلف حکومتی امور پر مامور کیا۔ قصی نے قریشیوں کا مقام نسب کی ترتیب سے متعین کیا۔ بعض خاندانوں کو درے میں بسایا جنہیں قریش بطاح کہا گیا، اور بعض خاندانوں کو درے کے باہر بسایا جنہیں قریش ظواہر کہا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا قصی نے تقریباً بادشاہ کی سی حیثیت حاصل کر لی تھی اور مکہ میں بیٹھ کر پورے حجاز پر حکومت کرتے تھے۔ قصی کے بیٹوں میں عبدالدار اگرچہ عمر میں سب سے بڑا تھا مگر شرافت و وجاہت میں اپنے بھائیوں کے ہم پایہ نہ تھا، اور عبدمناف سب سے اشرف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدمناف کے بیٹے ہاشم کی اولاد سے ہیں۔ جب قصی بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے حرم شریف کے تمام مناصب عبدالدار کے سپرد کر دیے، اور قصی بن کلاب نے 480 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کو مقام ہجون میں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد سے سارے لوگ اپنی میتوں کو وہی دفن کرنے لگے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل اسلام دی ٹرو پکچر کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب، آپ کے والد عبداللہ اور آپ کی والدہ آمنہ کے بارے میں تفصیلات کو شیئر کیا جائے گا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں تمام تفصیلات کو ویڈیو کے ذریعے سے شیئر کیا جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ۔